نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح أيسره مؤونة جناب محمد نصیر شیخ مرحوم صاحب کی دختر نیک اختر یاسمین پروین آپ کی زوجیت میں دی جاتی ہے بعوض مہر 25,786 روپیہ سکہ راج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے۔ ان میں پہلے گواہ ہیں ڈاکٹر عبدالشافی صاحب بن عبدالباسط مرحوم صاحب بہوارہ بزرگ ہریر پور دربھنگہ بہار۔ دوسرے گواہ ہیں محمد جابر صاحب بن محمد سبحان صاحب گھر کچہری ٹولہ مولی پوسٹ دیورا بندھولی ضلع دربھنگہ بہار، بوکالت میرے اور تمام شرکائے مجلس کی موجودگی میں۔ یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ بولیے میں نے قبول کیا، بولیے ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرمائیں۔ جناب محمد نصیر شیخ مرحوم صاحب کی دختر نیک اختر یاسمین پروین آپ کی زوجیت میں دی جاتی ہے بعوض مہر 25,786 روپیہ سکہ راج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے۔ ان میں پہلے گواہ ہیں ڈاکٹر عبدالشافی صاحب، دوسرے گواہ ہیں محمد جابر صاحب بوکالت میرے اور تمام شرکائے مجلس کی موجودگی میں۔ آپ نے نکاح قبول کیا؟ ماشاءاللہ نکاح ہو گیا ہے۔ ایک دو بات مختصر میں سماعت فرمائیں کہ نکاح کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا ہے۔ ان آیت کے اندر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اللہ سے خوف کھانے لگے اور اللہ کے ڈر سے آدمی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے، اور وہ لڑکی جس نکاح کے اندر آئی ہے اور یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ والارحام، رشتہ داری سے ڈرو۔ اگر اس نکاح کو نبھایا نہیں گیا، جو لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہے، کیوں چھوڑتی ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے نکاح میں آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے لگتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ ڈرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے بیویوں کے بھی حق کو ادا کرنا ہے اور ماں باپ کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کے بندیوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ انسان ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، بھول چوک ہو جاتی ہے، اور رشتہ داری کا معاملہ ہے، 2 خاندان آپس میں جڑ رہا ہے، کچھ شکوہ شکایت ہو سکتی ہے، کچھ کجی کمی ہو سکتی ہے، تو دونوں خاندان کی طرف سے رشتہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔
رشتہ کو کہیں سے توڑنے کی کوشش نہیں کی جائے، رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو عرش پر جا کر کے وہ فریاد کرنے لگا، رشتہ رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گھبراؤ نہیں، جو تم کو جوڑے گا ہم اس کو جوڑ دیں گے، اور جو تم کو توڑے گا ہم اس کو توڑ دیں گے، یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دین اسلام کے اندر نکاح وہ کوئی عیش موج کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کے لیے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو دنیا کے اندر بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر حوروں کی ملکہ اور کوئین رانی بنا کر کے اس کو پیش کرے گا۔ اگر بیوی کے اندر کمی ہوگی، شوہر کی امانت میں خیانت کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، تو جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، جہنم میں اس کی کٹائی پسائی ہوگی، اس کی صفائی ہوگی، اس کے بعد جنت کے نہر حیات میں نہلا دھلا کر کے دلہن بنا کر کے حوروں کی سردار بنا کر کے دلہا کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر دلہا کیا ہے کہ اپنے بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنے بیوی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون اور ضابطے کے مطابق لڑکا کو جہنم میں ڈالے گا، تپائے گا، اور ایمان ہوگا اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کے نہر حیات میں اس کو نہلا دھلا کر کے کیا ہے کہ اس کے بیویوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا جنت کے اندر اور پیش کرے گا۔ تو دوستو بزرگوں، نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور نکاح یہ چند دن کے لیے یا عیش موج کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے لیے ہم لوگ دعا کریں کہ ابھی جو نکاح والا عمل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خوشی اور برکت نازل فرمائے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو خوشی بھری زندگی تھی، اس نکاح کے اندر بھی وہ خوشی بھری زندگی عطا فرمائے۔ جس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو خوشی بھری خوشگوار زندگی تھی، بہتر زندگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بھی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ دعا کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پاک پروردگار عالم، ابھی جو نکاح والا عمل ہم لوگوں کے سامنے آیا، اپنے رحم و کرم سے قبول فرما۔ جو بھی اس کے اندر کجی کمی ہوئی، غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، یا اللہ ہر طرح کی کجی کمی کو دور کر دے، یا اللہ دونوں خاندان میں آپس میں پیار محبت عطا فرما۔ یا اللہ پوری زندگی خوشی خوشی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر پریشانی کو، ہر بلا کو، ہر مصیبت کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان خوشی بھری زندگی عطا فرمائی تھی، یا اللہ اس نکاح میں بھی خوشی بھری زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ اس نکاح میں بھی خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ جس طریقے سے تو نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان خوشی بھری زندگی عطا فرمائی تھی، یا اللہ اس طریقے سے اس نکاح میں بھی خوشی بھری زندگی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، اس مجلس میں جتنے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کے جائز تمنا کو قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار عالم، نوجوان بچے اور بچیاں امت میں جتنے غیر شادی شدہ ہیں، یا اللہ غیب سے رشتے کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ شادی سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام خرافات بدعات کو ختم فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، یا اللہ موت آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ یا اللہ تمام پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ تمام آفت بلا کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس نکاح کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہم لوگوں کو بھی عطا فرما دے، جن سے پناہ چاہیے ان سے حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ چلو بہت ساڈ ہو جائے۔ السلام علیکم۔